آج چوتھی ایپیسوڈ ہے ہماری ایکسپوزنگ ابلیس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی ہماری ایپیسوڈ تھی ابلیس کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے، اس میں ہم نے اس کی 10 مین اسٹریٹجیز بیان کی تھیں کہ شیطان تقریباً 10-12 مین اس کے طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کو یا ایک ایمان والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا اس کو گمراہ کرتا ہے، یا اس کو خراب کرتا ہے۔ دوسری ہماری سیریز تھی کہ قیامت والے دن شیطان نے ایک چھوٹا سا خطبہ دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو خطبہ ہے وہ ہمیں پہلے ہی بیان کیا ہے، اور وہ اس کے 5 اصول ہیں، یعنی اس کی فلسفی ہے جس کی بنیاد پہ وہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ جو ہمارا تیسرا لیکچر تھا اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک شیطان انسان کے ساتھ کنیکشن کیسے بناتا ہے۔ یہ جعلی بابے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جن کو بظاہر ہمیں لگتا ہے دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس، نہ قرآن و سنت کا کوئی علم ہے، بظاہر وہ اچھے لگتے ہیں لیکن ان کی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی کوئی کرامت کر دی ہے۔ تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا اور شیطان کا کیا ہوتا ہے، ایک کنیکشن کریٹ ہوتا ہے، اور یہ بیان کیا تھا کہ جادو جو ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا، اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پاورز دی تھی، اللہ نے طاقتیں دی تھی، ساری کی ساری کائنات پہ طاقتیں دی تھی۔ ہم نے بیان کیا تھا تقریباً 8.7 ملین کریشن ہے اللہ کی تقریباً اس وقت، جو سائنس کو پتہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام ان سب پہ حکومت کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو جنوں، ظاہر بات ہے جنوں پہ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے مشہور کر دیا سارے کے سارے علاقے میں، یہ جو سلیمان علیہ السلام سب کچھ کرتے ہیں یہ ہماری وجہ سے کرتے ہیں، یعنی جنوں نے ان کو سب کچھ سکھایا ہے، یہ جادو ہے اصل میں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ یہ کفر نہیں کرتے، یعنی جادو کرنا کیا ہے، کفر ہے، یہ شیاطین ہے جو یہ کفر کرتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا سے چلے گئے سلیمان علیہ السلام، پھر تو ظاہر بات ہے ان کا پروپیگنڈا اور پھیلائیں گے وہ لوگوں کے اندر، وہ اور زیادہ اس چیز کو بڑھائیں گے، اور ان لوگوں نے پھر کیا کیا، انسانوں کو سکھانے لگے، کیا چیز، کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چیز سکھانے لگے، جس کے ذریعے وہ انسان کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ میں نے جن قابو کر لیا، میں نے شیطان کو قابو کر، اب اس سے میں کام نکلوا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے میں پیسے لے سکتا ہوں، دولت لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے نا کارٹونوں میں جن اسی طرح دیکھے ہوئے ہیں، الادین والا جو جن ہے نا، جینی، تو ہم نے وہ اس طرح کا دیکھا ہوا ہے، ایسے پیارا سے خوبصورت سا جن آئے گا اور وہ کہے گا جو حکم میرے آقا، اور وہ پھر جو ہے نا ہمارے قابو میں آ جائے گا، ہم نے اس کو بوتل میں قید کر، اس طرح کی ساری باتیں۔ لیکن ہم نے بات کی تھی جن کو کوئی قید کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ڈیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے بھائی، ڈیل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو مکان ٹھیکے پہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ٹھیکیدار آپ کا غلام ہو گیا، بس آپ کے ساتھ بھائی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ ہمیں اتنے پیسے دو گے اور ہم کیا کریں گے، آپ کا گھر بنا دیں گے۔ ایسے ہی شیطان جو ہے ڈیل کرتا ہے کہ تم نے یہ 4 5 کام کرنے، گندے ترین کام ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ معاف کرے، قرآن کی بے حرمتی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دے دینی ہے، عورتوں کے جو مینسز کے بلڈ ہوتے ہیں سبحان اللہ، ان سے قرآن لکھنوانا ہے، ان سے گندے ترین کام کرواتا ہے، سورج کو سجدہ کروائے گا، یعنی کہ گندے ترین کام کروانے کے بعد پھر کیا کہتا ہے، اچھا چل اب کھڑا ہو، میں راضی ہو گیا ہوں تیرے سے، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، پھر وہ 2-4 اس کے کام کر دیتا ہے۔ اب جب تک وہ شیطان کی مانتا رہتا ہے، شیطان اس کی مانتا رہتا ہے، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی شیطان کے اوپر کیا کرتا ہے، یا جن کو جو ہے وہ قابو کر سکتا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی تھی، اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جن پکڑ لیا تھا، صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ بھی لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کیا کہ میں اس کو ایکسپوز کروں، لوگوں کے سامنے لے کر آؤں اور بچے کھیلیں اس کے ساتھ، اس کو تنگ کریں، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے حکومت ایسی دینی ہے، میرے بعد کسی کو نہیں دینی، تو اس میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے، صحیح حدیث ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ میں نے جن قابو کر لیا، چلا کاٹ لیا، یہ کر لیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، صرف جن حاضر ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے بالکل، وہ بات کرتا ہے، ہاں بالکل کرتا ہے، لیکن اس کی بات کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ ڈیل کرتا ہے، بھائی تجھے یہ کام کرنے ہوں گے، میں تیرے بدلے اس کے یہ کام کر دوں گا۔ یہاں تک ہم اپنے پچھلے سیشنز میں الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کا شکر ہے بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ 3-4 باتوں کے بارے میں بات کریں۔ پہلی یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے، جادو ہو گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟
دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب ظاہر بات ہے جادو ہو گیا تو کیا کریں گے؟ علاج کرائیں گے. تو جس کے پاس آپ نے جانا ہے اب وہ جعلی بابا نہیں ہے، وہ آپ کا ایمان تباہ کرنے والا بندہ نہیں ہے، وہ جنوں والا بندہ نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جن نکالنے کے کون سے طریقے رائج ہیں اس وقت دنیا میں، یا جن ہے یا جادو ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں؟ ظاہر بات ہے ہندو بھی جن نکال لیتا ہے، بولے بھائی نکال لیتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہندو مذہب سچا ہو گیا، جن تو وہ بھی نکال لیتے ہیں، اور وہ اپنی کالی ماتا کا، ہنومان کا، گنیش کا، ان ساروں کا نام شام لیتے ہیں، جن نکل آتا ہے. آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا اور یہ حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے، کراس جو عیسائیوں کا کراس ہوتا ہے وہ ایسے کر کے کراس دکھاتے ہیں اور وہ پھڑکنے لگ جاتا ہے جن، اور ہر طرف تباہیاں ہونے لگ جاتی ہیں. اب ظاہر تو ایسے لگتا ہے بھائی کراس دیکھ کے بھی جن نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جن نکالنے کے یا جادو کا علاج کرنے کے کون سے طریقے اس وقت دنیا میں رائج ہیں؟ اور آخری بات اسلام کا طریقہ. ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی کمال، اور یہ میڈیکل سائنس کے لیے ہر ایک چیز کے لیے بڑی کمال حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ نازل کی ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی انجسٹس ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ نا انصاف ہو جائے گا کہ بھائی میں نے بیماری تو نازل کر دیا بھگتو اب مرو. نہیں، اللہ تعالیٰ بیماری نازل کرتا ہے تو اس کی شفا بھی نازل کرتا ہے، لیکن آپ کو ڈھونڈنا ہے. اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں، ظاہری بات ہے تو اس کی بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ شفا نازل کرتے ہیں. اللہ اس کے بنا چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ اب سب سے پہلی بات کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ کسی کو جادو ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا یہ انفارمیشن کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، ایک علم کی حد تک، یعنی آپ کو ایک بیسک علم ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایکسپرٹ اوپینین کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، جس کو ہم عامل بولتے ہیں. عامل بابا لکھے ہوتے ہیں نا، عامل بابا، وہ عمل کرنے، عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا. کیا عمل کرنے والا؟ کہ بھائی اس کا جادو کا علاج کرنا ہے، نظر بد کا علاج کرنا ہے، حسد کا علاج کرنا ہے، ان چیزوں کا علاج کرنا ہے. تو یہ باقاعدہ بھائی ایسی ہی ایک فیلڈ ہے جیسے ڈاکٹری ایک فیلڈ ہے بھائی. ظاہری بات ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ سب سے پہلے آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے بھائی؟ تشخیص کرتا ہے، وہ آپ کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کرتا ہے، کویشچن آنسر کرتا ہے، یہ ہوا ایسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. یہ کویشچنز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، جس سے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اس کو کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ مسجد میں بھی ہیں ماشاءاللہ، نعیم بھائی آتے ہیں اس مسجد میں، مغرب کے بعد بھی آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں. اب وہ اس فیلڈ میں ابھی انٹر ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر اللہ کے نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شفا ملتی بھی ہے، اور وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ پہلے میں کچھ اور تھا اور اب میں کچھ اور ہو گیا ہوں. یہ ان لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ بھئی اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں اتھارٹی رکھتے ہیں، یعنی جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں. یہ اس میں مستری بھی آ جاتا ہے، اس میں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ جسم کے بارے میں آپ مہارت نہیں رکھتے. تو علماء فتویٰ دینے سے پہلے جسم کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس بیماری کے بارے میں ہمیں بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. آپ جسم کو جانتے ہیں نہیں، یہ جانتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز کھا سکتا ہے یا یہ چیز نہیں کھا سکتا. اس کے مطابق پھر علماء کیا کرتے ہیں؟ اپنا فتویٰ دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اولی الامر منکم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو ایکسپرٹ ہے کس میں؟ روحانی بیماریوں کے علاج میں، آپ نے اس سے پوچھنا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ علاج کرتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات ہم پچھلی دفعہ یہ بات کہہ چکے تھے. دیکھو میرے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر جن کے عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں نا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے وہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ ہو جائے وہ جنوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا جن اتنے کو ویلے نہیں ہے کہ وہ ان کو آپ کی ٹینشنیں پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری، بس انہوں نے آپ کے پیچھے ہی بھاگنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی اکثر یعنی کہ مور دین آپ 80% کہہ لیں معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ نفسیاتی ہوتے ہیں، آپ کے وہ آپ کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں جو آپ حل نہیں کر پاتے، نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے. لیکن آپ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ آپ صاحب لگتا ہے سانو کسی نے بند چھڑیا، لگتا ہے ساڈے تے جادو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ کر نہیں پاتا نا. تو اب اس کو ایک جگہ مل گئی ہے کہ سارا الزام میں کس کو دے سکتا ہوں؟ جادو کو، جن کو، ان ساروں کو میں الزام دے دیتا ہوں. خود میں نے کچھ نہیں کرنا. مثال کے طور پر بھائی آپ کو بریانی نہیں بنانی آتی ہے، میں نے مثال دی تھی، بریانی آپ کو نہیں بنانی آتی ہے، آپ نے بس اپنے کزن کو دیکھا، اس نے بریانی بنائی، اس نے 1 to 5 کٹا لیا، تو آپ کو لگا یار بریانی کے بزنس میں کیا ہے، پیسہ ہے تو 1 to 5 نکلوایا نا اس نے، ورنہ کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی لا لینا. انہوں نے کہا بریانی بنانی آتی ہو اندر کی گل ہے،
2-4 ویڈیو ویکھنیاں نے تو 4 دن انہوں نے بیٹھا گے تو بریانی آ جائے گی. تو بھائی ہر بندے کو ٹیسٹ ہوتا ہے, محنت کر کے بندے کو کیا لگتا ہے بھائی 30 کلو چاول میں یہ کرنا ہے, 40 میں یہ کرنا ہے, 50 اگر خراب ہو جائے معاملہ تو یہ کر. بھائی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, تجربہ ہوتا ہے باقاعدہ, ایویں نہیں منہ اٹھایا اور کام شروع کر دیا جو اکثریت پاکستانی کرتی ہے اور اسلام کے ایک اصول کو توڑتی ہے. علم پہلے, عمل پہلے. نالج لینا ہے, مکمل نالج. کہتے ہیں نا ہماری زبان میں, بے استادہ آدمی کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ کرپشن کرتا ہے, وہ ہمیشہ کام خراب کرتا ہے. بے استادہ, جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا, جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, وہ پکی بات ہے, وہ گند ڈالے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب آپ کو بریانی نہیں بنانی آتی, وہ مزیدار نہیں بنتی, آپ لے کے ریڈی لے کھڑے ہوئے کو بریانی لیتا نہیں, جو کھاتا ہے وہ دوبارہ آتا, اور آپ کیا کہتے ہو میرے تک ہی ہو گیا. بھائی تجھے بریانی نہیں بنانی آتی, بریانی بنانا سیکھ. جادو کے بیچ میں کہاں سے بات آ گئی؟ مطلب آپ بریانی کے چمچ لو تو تھکنے کا دل کرے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ کیا ہو گیا. نہیں آپ سب بریانی مزیدار ہے, یہ جو آپ کو تھوکنے کا دل کر رہا ہے یہ جادو ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ موٹے تازے ہیں اور آپ نے پتلے ہونا ہے, اور آپ کہتے ہیں جو صاحب میں 1 مہینہ ہو گیا نسیاں میں, پتلے ہوئے ہی نہیں میں, تو میرے تک ہی ہو گیا. لگتا ہے کسی نے مجھے باندھ دیا. او بھائی میرے صرف ایکسرسائز نہیں کرنی ہوتی, ساتھ میں خوراک بھی دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی نیند کی بھی دیکھنی, اتنی چیزیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہو. نہیں یہ تو نہیں میں کر دوں. جادو کتنے آ گیا بچوں بھائی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثر جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح مثال کے طور پر ایک شوہر ہے, وہ جاہل ہے, اصل میں وہ بندہ جاہل ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی پہ کیا کرتا ہے, سختی کرتا ہے, یا اس کو ڈانٹتا ہے, یا اس کو ہر وقت پیٹتا پوٹتا رہتا ہے, مار مور کے اس کو گھر بھیج دیتا ہے, اور وہ کیا کہنے لگ جاتی ہے اس کو کیا ہے, یہ جادو ہو گیا. ہمارے گھر میں کسی نے, ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا وہاں پہ نا قطرے پڑے ہوئے تھے, ایک دفعہ میں نے ایسے دیکھا تھا, ایک دفعہ میں نے ایسے دیکھا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو نا, آپ مجھے دیکھی جا رہے ہیں, میں آپ کو بولوں گا نیلا رنگ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا, کیونکہ میں نے نیلے کر کے کپڑے پہنے. آپ میرے سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آپ باہر نکلیں گے نا, میں آپ کو بولوں گا جو آپ نے ساری سامنے سٹیج دیکھ رہے تھے, ادھر کون کون سے کلرز تھے, آپ کو یاد نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اسی کلر کو دیکھی جا رہے ہو, تو وہ آپ کے دل میں بھی چڑھ جاتا ہے, دماغ پہ بھی چڑھ جاتا ہے, آپ کو ہر جگہ وہی رنگ نظر آتا ہے. جب آپ سوچ لیتے ہو نا کہ جادو ہو گیا, بس جن ہو گیا, تو اب وہ چیز آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے. آپ کو ہر جگہ پہ پھر ایسے کیا لگتا ہے, وہ ایسے ایسے ہو رہا تھا, وہ دروازہ ایسے ہو رہا تھا, وہ قطرے ایسے ہو رہے تھے, وہ چیزیں ایسی ہو. حالانکہ بھئی آپ کا شوہر جو کر رہا ہے وہ قرآن و سنت کے لحاظ سے کلیئر بات ہے, غلط ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو علم لینا چاہیے اور اس علم کے مطابق ڈیل کرنی چاہیے. اس میں جادو کی بات, تو اکثر جادو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, یہ بس ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے, بس ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں میں حافظہ 5 سال ہو گئے نا, میں ایک کام کر رہا ہوں لیکن مجھے برکت ہو رہی, تو چھوڑ دو بھائی, چھوڑ دو بھائی, کوئی اور دوسری جگہ پہ کام کر لو. تم ہی تو ٹیٹھی ہے نا, اتنے لگا ہے بھائی. یا تو نا کہ 50-60 جگہوں پہ آپ نے کام کیا, آپ ہنر بھی ہے, آپ کا کمال بھی ہے, آپ نے کام سیکھا بھی ہوا ہے, پھر کوئی اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایک ہی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہو, کہیں اور جگہ اپلائی بھی نہیں کرتے ہو, اپنے اسکل کو اپ گریڈ بھی نہیں کرتے, اور کیا کہنے لگ جاتے ہو میرے پہ کیا ہو گیا. یہ اصل میں انسان کی ساری کمزوریاں ہوتی ہیں جو کس پہ ڈال دیتا ہے, جادو پہ ڈال دیتا ہے, جنوں پہ ڈال دیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ رکھیں, یہ اس سے آزاد ہو کے ہم نے کچھ بات کرنی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کسی بندے کیا ہو گیا. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, جادو ہو گیا. سب سے پہلی نشانی, تو سب سے اہم نشانی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی پیرانارمل کچھ چیزیں ہونے لگی. پیرانارمل ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہونے لگ گئی ہیں جو نارمل نہیں ہیں. مثلاً آپ کو باقاعدہ طور پہ کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک آدھی دفعہ ہو تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہم ہو سکتا ہے, لیکن بار بار جب ایسے ہونے لگ جائے, تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ مسئلہ, بولیں کچھ نہ کچھ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسے ہو کہ قطرے کوئی پینگے, لیکن خون کے قطرے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں بار بار کبھی خون کے قطرے نظر آتے ہیں, کبھی دوسری چیزیں نظر آتی ہیں, سرہانے کے نیچے سے کبھی کوئی کیل نظر آتے ہیں. اب ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو اس کو بس چھوڑ دیا کرے, اس کو اگنور کیا کرے. لیکن ایک چیز بار بار ہو رہی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر ظاہر بات ہے, لازم بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ, بولیں اب یہ جادو کا مسئلہ ہے, جن کا مسئلہ, یہ جن آپ کو تنگ کر رہا ہے, یہ من کیا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. لیکن یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو آپ کو کیا پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہم یہ نشانی کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایب نارمل چیزیں ہوتی ہیں. ہاں میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر ہمارے جو نانا ابو کا گھر ہے, ان کو بڑے جن تنگ کرتے ہیں.
تو میں نے جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو مثال بھی دی تھی, تو وہ تو اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں, اب وہ ان کو ڈانٹتے بھی رہتے ہیں, لٹرلی ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں تھا, میری سسٹر ہی ہوتی ہے, لیکن وہ نانا کی آواز میں بولوانے لگ جاتے ہیں, بیٹی ادھر آؤ. وہ بیٹی واپس آتی ہے تو اس کو ایک دم سے بولا تھا وہ نانا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو اب یہ آبویس بات ہے, یہ آبویس چیز ہے کہ یہاں پہ کچھ, اب مطلب اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں ہے نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب کچھ نہ کچھ ہے. تو سورہ البقرہ کم از کم لگانی پڑے گی آپ کو گھر میں, اس کے بارے میں کچھ احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو. یہ کلیئر چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً پیسے اٹھا لیتے تھے, بس پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو اب اس لیے انہوں نے, اس وقت اتنا بینک نہیں ہوتا تھا, ظاہری بات ہے بینک کا اس طرح رواج نہیں تھا جیسے اب ہر دوسرے بندے نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے. تو جب بھی وہ پیسے رکھتے تھے گھر میں, وہ پیسے اٹھا کے لے جاتے تھے, لٹرلی پیسے, یعنی کہ اچھا سارے نہیں اٹھاتے تھے, پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. 100 روپے آئے تو 50 روپے اٹھا لیتے تھے, 1000 روپے آئے تو 500 روپے اٹھا لیتے تھے. تو اس لیے پھر نانا ابو اکثر کسی بیٹی کو پیسے دے دیتے تھے, کسی اپنے بیٹے کو یا کسی رشتہ دار کو, یار پیسے اپنے پاس رکھو, ہمارے اٹھا لیتے ہیں. یعنی بس وہ جن کیا کرتے, یہ جادو نہیں تھا, بس جن تھے وہ کیا کرتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے اس کا بھی علاج ہے, اس کا بھی ہم نے کوئی نہ کوئی علاج کرنا. لیکن ایک لیول ایسا آ گیا تھا, وہ ان کو نہیں چھیڑتے تھے, نہ نانے کو چھیڑتے تھے, نہ نانی کو چھیڑتے تھے, کسی اور کو نہیں چھیڑتے تھے, لیکن بس تنگ کرتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولو, یہ جب ہونے لگے تو مطلب کیا نشانی ہے, یہ نشانی ہے. دوسری بات بڑی اہم بات ہے کہ اچھا خاصا انسان جو ہے نا وہ ایک دم سے پھر جاتا ہے. مثلاً ابھی دیکھو کتنی معمول کی بات چل رہی ہے ساری کی ساری, آپ سمجھ رہے ہیں, ایک دم سے جہانگیر بھائی مجھے گال کٹنے لگ جائے, ہاں صحیح بات, ایک دم سے اس کو تپ چڑھ گئی, اور مجھے کیا کرنا ہے, مجھے گالی نکالے جاؤ, وہ کہ کہتا تو ادھر گلے سے پکڑ لے. حالانکہ جہانگیر بھائی نے کبھی ایسا, اچھا ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو کیا ہے, دورہ پہ گیا کوئی, وہ حاضر ہو گیا, چھوٹو پرے. لیکن اب یہ 2-4 دفعہ ہونے لگ گیا, یار ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے ایک دم سے, پتہ نہیں کیا. اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں نا, یار بیٹھا تھا کوئی نہ گال نہ کوئی بات, ایک دم ہی وہ تپ گیا, ایک دم ہی اس نے مجھے. تو غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, اس لیے کیا کرنا چاہیے, وضو کرنا چاہیے, کیونکہ شیطان کس سے بنا ہے, آگ سے. تو آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے, پانی. تو وضو, فوری وضو کی طرف جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح اچھا خاصا ہیلدی آدمی ہے, رپورٹ اس کی بالکل ٹھیک ہے, چلتے چلتے گر پڑتا ہے, تھوڑا سا چلتا ہے گر پڑتا ہے, تھوڑا سا چلتا ہے پھر گر پڑتا ہے, اچھا خاصا ہیلدی ہے, کوئی اس کو مسئلہ, کوئی ٹانگ چانگ کچھ بھی نہیں ہے, گرا رہتا ہے, تھوڑی دیر گرا پڑا رہتا ہے, پھر اٹھ کے چلنے پڑ جاتا. اب یہ بھی کیا ہے, آبویس بات ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ انسان کا موڈ جو ہے نا ایک دم سے شفٹ مارے, اور یہ بہت سارے لوگ پاکستانیوں کو بہت مارتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو ٹینشن, بولو جو سب نہیں, ایک آدھی دفعہ ہو جائے نہیں, لیکن نا یہ اس کی عادت ہو گئی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی باتیں ہیں یہ بار بار ہونی چاہیے, پھر وہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے پکی بات ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو کیا کرو, ہاں بس جاؤ علاج کراؤ, اس سے پہلے کہ مسئلہ بڑھ جائے. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بولو, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, یہ دوسری نشانی. تیسری نشانی دیکھیں, جن واضح سب سے بڑی بات, جن ظاہری بات ہے قابو ہی کر لے آپ کو, تو یہ اس سے بڑی تو کوئی نشانی ہے کوئی نہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ مثلاً دیکھیں پہلے گورا جو ہے نا یہ مانتا نہیں تھا, لیکن اب USA کے اندر اور جتنے بھی ویسٹ کنٹریز ہیں ان میں باقاعدہ پیرانارمل سینٹرز ہیں, جہاں پہ وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائمینشنز ہوتی ہیں, مطلب یہ مشکل باتیں ہوں گی, ڈائمینشنز ہوتی ہیں. اب جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا 3D ڈائمینشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں, پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک 5th ڈائمینشن بھی ہوتی ہے, ایک 6th ڈائمینشن بھی ہوتی ہے, اس میں جن رہتا ہے, کیونکہ جن تو ہے نا لیکن ہمیں نظر, کیونکہ وہ مختلف ڈائمینشن کے اندر کھڑا ہوا ہے. اب وہ اس کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم اس ڈائمینشن میں گھس جائیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اور دیکھیں کہ بھائی یہ کون سی طاقت ہے. بالکل جیسے جتنے بھی مذہب کہتے ہیں ابینڈن پلیسز جو ہوتی ہیں, جن کو چھوڑی جگہ ہوتی ہیں, وہاں پہ کیا ہوتے ہیں, تو ابھی وہاں چلے جاتے ہیں, راتوں کو رہتے ہیں, اور جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مطابق جو مذہبی لوگ ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے جن آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ سارے کام کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں وہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں, ایسے کر کے چیزیں بھی وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یعنی وہ ریسرچ کر رہے ہیں, گورا ریسرچ کرتا ہے ہر چیز پہ, وہ اس پہ بھی کر رہا ہے. لیکن یہ سرچ کرنی کیوں پڑی ان کو, یہ بات اصل میں نا. اب مثال اتنے کیسز ہیں, اس کے بعد باقاعدہ بک ہے, ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے, کہ ایک عورت ہے مثال کے طور پر, وہ آپ سمجھیں کہ پیور سرائکی بولنے والے کدے ویندا پہ ہیں, اس طرح کی عورت ہے, اور ایک دم سے وہ پیور فرینچ بولنے لگے کتابوں والی.
یا ایک دم سے اس کو غصہ آتا ہے ایسے کرے اور پھر وہ فرینچ بولنے لگ جائے. اور ایسی عورتوں کو انہوں نے کس سے لے, تو ظاہر بات ہے مذہب کو تو پتہ ہے نا کہ بھائی اس پہ جن ہے, لیکن وہ تو جن مانتے نہیں ہیں, وہ کہتا ہے جن کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب اس کو کیسے ایکسپلین کرو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو تو نہیں آتی, نہ اس نے کبھی فرانس گئی ہے, نہ کبھی اس نے فرینچ سنی ہے, نہ کبھی اس نے فرینچ ٹی وی دیکھا ہے, نہ کبھی فرینچ بندے سے ملی, یہ فرینچ کیسے بول رہی ہے؟ آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک بندہ مطلب گندا ترین سنگر ہے, لیکن یہی بات ہے کبھی کبھی وہ منتر نہیں پڑھنے لگ جاتے, وہ ایسے سر کے ساتھ منتر پڑھنے لگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر جن آتا ہے, وہ سر کے ساتھ منتر پڑھنے لگ جاتے ہیں, گانے لگ جاتے ہیں, لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کا گانا سننے کا دل نہیں کرتا, دل کرتا ہے بس ایک بار اور تو گانا تو اگلی دفعہ تلوار ہونی, جس طرح کی اس کی آواز ہوتی ہے. تو یہ جن کا کیا کرتا ہے آپ کے جسم کو, یاد رکھیں روح کو قابو نہیں کر سکتا جن, روح کے اوپر کبھی جن حملہ نہیں کر سکتا, جن جسم کو قابو کر سکتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جسم کو قابو کرتا ہے. یعنی اصل میں اب آپ ہیوی ہو جاتے ہیں تو آپ کا جسم چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہو, اور جن کیا چاہتا ہے بس اس کنٹرول کی فائٹنگ کے اندر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے, آپ کو درد بھی ہوتی ہے, وہ کچھ اور بولتا ہے, آپ ایک دم سے کچھ اور بولنے لگ جاتے ہو. تو یہ جنگ چلتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ جسم پہ میں کیا کروں, قبضہ, یعنی ہاتھ ہی اوپر کرے تو میں کروں گا تو یہ اوپر کرے, میں کروں گا تو نیچے کرے, میں کروں گا تو یہ آگے جائے, میں کروں گا تو پیچھے جائے. قابو کرتا ہے جسم کو, کون سے, پورے جسم کو. اور یہ واضح ہوتا ہے, یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. لیکن جو سب سے خطرناک جن کی طاقت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ چوتھی وجہ ہے, وہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں اب بیٹھ جاتا ہے. یعنی پورے جسم کو قابو, مثلا معدے میں بیٹھ جاتا ہے. اب معدے کو آپ کی درد ہوتی ہے, آپ رپورٹ کروانے جاتے ہیں, لیکن رپورٹ میں کچھ نہیں ہے, پتھری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, ہر طرح کا آپ علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں. تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے, جن جو ہے اس معدے میں بیٹھا ہوا, جن جو ہے اس گردے میں بیٹھ جاتا ہے, جن جو ہے وہ گلے میں بیٹھ جاتا ہے, یعنی کہ باقاعدہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, رہائش اختیار کر لیتا ہے, وہاں پہ رہنے لگ جاتا ہے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبح جب فرسٹ ٹائم ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, ناک میں صحیح ناک کو صاف کرنا چاہیے. کیوں؟ خصوصاً انگلی مار کے, کیونکہ شیطان ناک میں بیٹھ جاتا ہے. صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ باقاعدہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے اچھی طرح سے ناک, صبح فرسٹ ٹائم فجر والا جو وضو ہے خصوصاً. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان کسی حصے میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ شفیق الرحمان زاہد صاحب ہے, وہ بھی یہ عامل ہی ہیں, قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ حیران رہ گئے, ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے, ہم بھی حیران رہ گئے کہ ایک عورت تھی تو اس کا وہ پریگننٹ ہوگی, ظاہری بات ہے, تو ہمیں تو یہی لگا کہ یہ کیا ہے, پریگننٹ ہے, ظاہری بات ہے, پیٹ میں نکلا ہوا ہے, تو اور کبھی کبھی وہ ٹانگ بھی مارتا تھا, وہ جن تھا, کوئی بچہ بچہ کچھ نہیں تھا بیچ میں. تو کتنی دفعہ, یعنی کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا نا, آ ہی نہیں رہا, کچھ ایسا سین ہی نہیں ہو رہا, ڈاکٹر علاج رہا. یعنی کہ جب وہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا تھا نا, جن اس کی بس وہ تصویر بنوا دیتا تھا کہ بھائی بچہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن اصل میں بچہ دھوکے میں رکھتا تھا اس بندے کو, اس عورت کو. تو پھر جب ظاہری بات ہے انہوں نے اتنی دفعہ یہ چیز ہوگی, یعنی کہ سال سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے اور ابھی تک معاملہ اوپر جا رہا ہے, اور اس کو کبھی ایسی فیلنگ بھی نہیں آئی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں, کوئی ایسا چین بھی نہیں ہے. تو پھر جب انہوں نے علاج شاج کرتے رہے تو پھر پتہ چلا یہ بچہ ہے ہی نہیں ہے, یہ جن ہے. یعنی کہ جن ایسے نہیں جیسے بچے کی شکل میں, ایسے ہی بس پیٹ پھولا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے اندر. پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جن وہ دھوکہ ظاہر کرتا ہے, اس طرح کا پینٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ رپورٹیں ایسی بنوا دیتا ہے, چیزیں ایسی کرنے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے. اور یہ بڑا پاورفل جن ہوتا ہے, یہ چھوٹا موٹا جن نہیں کر سکتا, یہ صحیح پاورفل جنز ہوتے ہیں جو اس طرح کا. میں نے کہا تھا نا, جیسے ہمارے یہاں چودھری ہوتے ہیں بھائی, کوئی امیر ہوتے ہیں, کوئی غریب ہوتے ہیں, کوئی اس کی کوئی بات نہیں سنتا, کوئی بندہ ہوتا ہے صرف آتا ہے اور لوگ بھاگ جاتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں نا, ایسے جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے مثال کے طور پر چھوٹے موٹے کسی کو تنگ کرنا ہو نا, تو وہ چھوٹا موٹے جن ہوتا ہے, عام سا جن ہوتا ہے, بس وہ آپ کو کپڑا چھینگ لے گا, ایسے کرے قطرے پھینک دے گا, صرف آپ کو تنگ کرتا ہے. لیکن جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا ایک حد سے آگے تجاوز کر جانا, اتنے بڑے بڑے کام, وہ کوئی بڑا چودھری جن نہیں کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. یعنی بظاہر جو ہے رپورٹ کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے, لیکن رتی برابر فرق نہیں پڑتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے, آپ جسمانی علاج بھی کرتے رہیں اور دونوں کریں, دونوں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کسی کو بچھو, چپ ایک منٹ, بچھو لڑا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمک ملا, پھر پانی ملا, پھر ساتھ میں دم بھی کیا, یعنی دوائی بھی کی اور ساتھ میں, یعنی جسم بھی ساتھ لے کے چلے اور
روحانی علاج دونوں لے کے چلیں تو پکی بات ہے، اگر تو ادھر کا مسئلہ ہوا تو ادھر سے حل ہو جائے گا، ادھر کا ہوا تو ادھر سے حل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں روحانی علاج کے مطلب نہیں ہوتا آپ جسمانی علاج چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم روحانی کی طرف بھی جاتے ہیں اور جسمانی دونوں ساتھ لے کے چلیں. جی جی ہاں دیکھیں نا، یہ واضح ہے نا، یعنی کہ ہم پتہ ہے نا کہ یہ بچی جب ٹھیک ہوگی تو یہ اتنا کام اتنا بندہ وہ کافی یعنی کہ 4-5 دن بعد نا بہت ہو گئی. وہ یعنی کہ تسی حساب لا لو ان دا حالت ایڈی کہ بھڑی ہو گئی سی، پیچھے پیشاب پیچھے بوٹی بھی پیچھے، اور میں اپنی اکھاں دے نال ویکھدا رہیا کیونکہ ساڈے گھر ٹھیک ہو گیا. تو یہ نشانی ہے، ہم یہ بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ آبویس ہیپن ہو رہا ہے، یعنی کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ اب نارمل ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے. کتنی 4 ہو گئی ہیں نا؟ پانچویں. ہاں جی ہاں جی. سر میرے جانے والے ہیں پچھلے ہفتے کی وجہ سے، پچھلے ہفتے کی تو انہیں کسی نے چک لیا ہے. نہیں اس کی نا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کی ایک آنکھ ہوئی ہے یہاں پہ بس، باقی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں نا، یہ تو نارمل ہے، کوئی بات نہیں بھائی. بچے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا، کسی کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. وہ دجال نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں بھائی ایسے بچے ہیں دجال آگے ایک آنکھ والا، بھائی دجال کی دونوں آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، بس ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، دوسری سے تھوڑا نظر آتا ہے. دجال کی ایک آنکھ نہیں ہونی ہے، صرف فضول بات ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، نارمل جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب نارمل بچے نہیں پیدا ہوتے؟ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں اگر تو کوئی ایسی اب نارملٹی ہو، ویسے تو ہم سرجری کے کیا ہوتے ہیں چیزوں کو بدل سکتے نہیں، لیکن مثال کے طور پر کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں ناک ہونٹ اور آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں، ایسے ہو جاتی ہیں، تو بھائی اس کی سرجری لازم ہوتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کھول دیتے ہیں. یعنی کہ ویسے نارمل ریئیکشن کیا ہوتا ہے بھائی، فطرتاً بچہ پورا پیدا ہوگا، آنکھیں علیحدہ کھلیں گی، ناک علیحدہ کھلے گا، ہونٹ علیحدہ، لیکن اس کے کھلے نہیں کھلے تو باہر آ گیا. بس یہ جادو کا ہاں ہو سکتا ہے کسی نے جادو کیا ہو تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کنفرم ہم نے کیا کہا ہے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی اللہ نے اسباب دیے ہیں انسان کو وہ سارے اختیار کرنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان سارے اسباب کے باوجود کوئی مسئلہ حل، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، جادو کا ایشو ہو. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کسی نے جادو کیا ہو جس کی وجہ سے بچہ اب نارمل پیدا ہوا ہے، یہ ممکن ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 5ویں بات بڑی اہم بات ہے، اس کو گندے گندے غلیظ بےہودہ قسم کے خواب آتے ہیں. جس کو جادو ہوتا ہے اس کو خواب آتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خصوصاً سانپ، کتا، کالا کتا آتا ہے خواب میں، اللہ معاف گندے کام کر رہا ہے، اللہ معاف کرے شٹ کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، گندے کا بس گندگی کے خواب آتے ہیں. اور کراہت ہوتی ہے، یعنی کہ صبح جب یہ اٹھتا ہے نا اس کو کراہت ہوتی ہے. یعنی کہ اس کو آپ کو پتہ ہے نا، جب صبح انسان اٹھے 95% خواب کیا ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے سے بہت بڑی، نہیں تو جو کچھ دیکھتے ہو نا وہ زندہ رہے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ رحمت ہے اللہ کی کہ وہ 95% کیا ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں. ہاں یاد رہتا ہے راتی پتہ نہیں میں کی ویکھیا صاحب، دل بڑا. اب یہ ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے، بار بار اس طرح کے خواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بار بار خواب آ رہا ہے، تاڑی کو مثال یہ بات صحیح ہے، آپ کی کوئی چارپائی اٹھاتا ہے اور کہیں اور رکھ کے آ جاتا ہے، آپ کی چارپائی اٹھاتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں، لیکن آپ اٹھے، آپ ہوتے سوئے ہی ہوتے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بار بار جب ایسی چیزیں آنے لگ جائیں جو آپ کو کیا کرنے لگ جائیں، پریشان کرنے لگ جائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر ڈرونا خواب آ جائے تو ایک دم سے اگر تم اٹھ جاؤ تو کیا کرو، یہ دعا پڑھو بھائی فوری. کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار کیا کرو، تھوکو. کیونکہ شیطان کیا کر رہا ہے، خوابوں میں بھی گھس جاتا ہے، ڈریمز میں بھی گھس جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل لے سکتا. ابھی بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شیطان آیا، انہوں نے باقاعدہ ابھی پتہ نہیں میاں چنو کی سائڈ پہ آپ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے نا گھر میں رسول اللہ آگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کا پیر بھی نشان ادھر سے لے کے نا ادھر تک پیر کا نشان بنا، پھر بڑی دور دور سے لوگ، سنا آپ نے کسی نے دیکھا؟ تو اب اس نے کیا کہا، میری خواب میں رسول اللہ آئے اور رات کو نا یہ دیکھو ان کا پیر کا کیا ہے، وہ جو نقش پاک سا ہے نا وہ پینٹنگ والا، تو بالکل وہ پیر بھی ویسے ہی ہے. تو لٹرلی انٹرویو والا اس سے پوچھ رہا ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے بھی ہیں تو ان کا تو قد تقریباً اراؤنڈ 6 فٹ کا تھا، تو یہ تو بہت بڑا پیر. کہنا آپ سے پہلے دور سے بندے قد بڑے بڑے ہوندے سی. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اب اس کا دلیل کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں خواب میں ہوں تو وہ میں ہی ہوں, شیطان میری شکل. لیکن شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے, بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ بات کہہ رہا ہے جو رسول اللہ نے کہی, سب سے بڑی دلیل. اب وہ کہتا ہے کل سے تو نے نماز نہیں پڑھنی, فجر ہے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں تمہیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جاؤں گا, اب تو جو چاہے کر لے. تو کیا جائے گا؟ تو یہ پکا کیا ہے؟ شیطان ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کمرے کے اندر بیٹھے تھے, تو ایک دم سے ان کو غیب سے آواز آتی ہے. جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو یہ بڑا زیادہ چھڑتا ہے. غیب سے آواز آتی ہے, تم کامیاب ہو گئے, آج کے بعد تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تھوڑی دیر تو انہوں نے آنکھیں باندھ کی, پھر کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر میرے نبی کو نماز معاف نہیں تھی, میں کس کھیت کی مولی. دیکھا دلیل کتنی پاورفل ہوتی. وہ میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی یار, جنہوں نے نمازیں ہم پہ فرض کروائی ہیں ان کو معاف نہیں ہوئی ہے. یہ کون ہوتا ہے مجھے نماز معاف کرنے والا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کہ تھوڑی دیر پہلے ایک بزرگ پکڑا انہوں نے, وہ ایویں بس کھلی ولی, بس کوئی نماز روزہ نہیں. کہتا ہے اسی تو مرشد دی نمازاں پڑھی دی ہیں. یعنی کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی بس میں ایسے آنکھیں بند کرتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, میری نماز ہوگی, بس ایسی نماز ہوتی ہے. یہ ساروں کے شیطان لٹرلی قبضہ کیا ہوتا ہے ان پہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ شیطان ان کو یہ ساری فلمیں سنا رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنی ریئل فلمیں سناتے ہیں, یعنی خواب اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ ان کو کیا لگنے لگ جاتا ہے سچ ہے, یہ حق ہے. اور حق کو کیسے جاننا چاہیے میرے بھائی؟ دلیل سے. سمجھیں دلیل. اور ہم نے وہ 5 اصول بیان کیے تھے نا شیطان کے. شیطان بے دلیلہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایمان والا دلیل والا ہوتا ہے. اب میں نے ایک آدھی دلیل آپ دیتے ہیں, فوری کیا ہوتا ہے, سارا ڈھیر ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے ہی بندہ کہتا ہے نا ساڈی معاف نے, اچھا رسول اللہ کو تو نہیں تھی, ایک دم سے چیز ختم. ایک دم سے آپ دیکھیں گے وہ غصہ کرنے لگے. یہ غصہ پتہ ہی کرتا ہے, وہ شیطان غصہ کرتا ہے, کیونکہ ایک دم سے اس کی جو دلیل ہے وہ ٹوٹتی نظر آتی ہے. کتنی نشانی ہوگی؟ 5. چھٹی نشانی, زیادہ پڑھ لیتی یار. ہاں بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. ابھی بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں الیاس بھائی, اللہ ان کو صحت دے, تو وہ رات کو ہی ان کا ایشو بنتا ہے, رات کو ایشو بنتا ہے. تو میں نے ان کو لٹرلی علاج کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں. تو میں نے 2-3 دن بعد میں انہیں کہتا ہوں کیسی طبیعت ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ میں سن نہیں سکتا, وہ جو چیزیں ہیں میں سن نہیں سکتا, کیونکہ میرے لیے بہت کیا ہو جاتا ہے, ہیوی ہو جاتا ہے. تو اذان یا قرآن پہ جو بندہ پھڑکنے لگے پکا جن ہے. کس پہ؟ اذان دیں یا تلاوت کریں اس کے سامنے, تو وہ کیا کرتا ہے, پھڑکنا شروع, یعنی کہ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے, لٹرلی تکلیف ہوتی ہے اس کو. وہ کیا کرتا ہے, بند کر اسے, بند کرو اسے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس بندے کو کیا ہے, جادو کا پکا مسئلہ, اذان یا قرآن. تو اس لیے اب وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا لگتا ہے, بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور وہ صرف ڈرابہ ہوتا ہے, وہ صرف کیا ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ ختم ہوتا ہے نا. تو ایک دفعہ وہ کہتا ہے نا دیا بجھنے سے پہلے ایک دفعہ پھڑکتا ہے, تو اب آپ نے تھوڑا سا برداشت تو بھائی کرنا ہے. بالکل ویسے جیسے سرجری کے لیے آپ برداشت کرتے ہیں, بالکل ویسے جیسے ٹیکے کے لیے برداشت کرتے ہیں, دوائی کے لیے برداشت, اس طرح بھی برداشت تو کرنا پڑے گا. لیکن کچھ لوگ برداشت بولے نہیں کر پاتے, اس لیے وہ ان بابوں کے, ان لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. بس انہوں نے ہر ہفتے جا کیا کروانا ہے, دم کرانا ہے. وہ دم سے کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بالکل ویسے جیسے گولی دے دی کسی نے, وہ تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے, لیکن گھر جاتے ہیں پھر اب وہ یہ سرکل بن گیا نا, پھر وہ 5-7 ہزار روپیہ مجھے ملتا رہے گا ہر ہفتے. وہ نہ آپ کو کوئی ایسا علم دیتا ہے, نہ آپ کو اندر ایمان بھرتا ہے کہ بھائی تو نے خود کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے تیری تکلیف کا اندازہ مجھے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس کو ایسے اکوپڈ نہیں کرتے, امپاور نہیں کرتے کہ بھائی جو کرنا ہے تو نے خود کرنا ہے, پھر یہ چیز دور ہو سکتی ہے مکمل طور پہ. ہم صرف کیا کرتے, تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں, تھوڑی گولی شولی, وہ ٹیکا دے دیا بس. اصل تو احتیاط کس نے کرنی ہے, وہ تو آپ نے خود کرنی ہے. یہاں تک یہ سوال. ہاں وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایک لڑکی نے کال کر, اس نے بتایا کہ جب میں نماز کے لیے جاتی ہوں نا, پڑھنے کے لیے, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. وہ بھی انڈر پروسیس تھی. ہاں بالکل. دیکھیں اب یہ نماز یعنی نیکی کا کام جب آپ کرتے ہیں, خصوصاً ہم نے کیا کہا ہے, اذان یا یعنی آپ کسی کے اوپر شک ہوا ہے نا کہ اس کو کیا ہے, جادو ہے, تو کیا کرو, اس کے کان میں یا تو اذان دو یا قرآن پڑھو, پتہ چل جائے گا. بھائی تجھے کچھ فیل ہوا ہے تو مجھے
اس لیے یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، آگے ہم جا کے بیان کریں گے۔ مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ نے 10 آیات پڑھنی ہے قرآن کی، یہ آپ کا کیا ہے؟ اچھا ہر بندے کا علاج مختلف ہوتا ہے، وہ گولی جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن میں تو 6000 کے قریب آیات ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء، آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ جنرل رول کیا ہے، قرآن میں شفا ہے، اللہ نے کیا قرآن میں شفا ہے۔ تو اب وہ 10 آیات میں نے آپ کو دی ہیں، تو آپ نے دھیان سے آنکھیں بند کر کے اس کو سننا ہے، جہاں پہ آپ کو بوجھ محسوس ہو، یعنی کہ مثلا 4تھی پہ ہو گیا، 7ویں پہ ہو، بوجھ محسوس ہو، یہی علاج ہے آپ کا۔ اب آپ نے ایک کو پڑھنی ہے، بس آپ نے ڈھونڈنا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک بنچ آف آیات ہے نا، تقریباً 1.5 پارہ بن جاتا ہے، سارے قرآن کی وہ چیزیں ملائیں وہ 1.5 پارہ بن جاتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ وہ انہی میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے سنتے رہنا ہے، جہاں پہ آپ کو پھڑکنی پڑے، درد ہو، تکلیف، یا کسی جگہ پہ ہو، اس کا مطلب وہ جن جو ہے اس جگہ پہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو بس وہی ٹکڑا آپ کی کیا ہے، بس اس کو پھر کیا کرنا ہے، بار بار رپیٹ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی آیت ہے سورہ الفاتحہ ہے، یا جادو والی جو آیت ہم نے لاسٹ ٹائم بولی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کیونکہ وہ آیت ہی جادو والی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں میرے بھائی، اگر ان میں سے کوئی نشانی اللہ نہ کرے آپ کو ظاہر ہوتی ہے، کسی کو ہے ویسے ظاہر ہے، ایسی کوئی ہے تو نہیں ادھر کو بیٹھا ہوا، آپ کو ہے کون سی والی؟ موڈ تو نہیں پھر رہا وہ جیسے میں نے کہا، مطلب یہی ہے کہ غصہ آنا، نہیں ایسے والا اچانک ایک ہوتا ہے، دیکھو نا پوری بحث ہوئی ہے بھائی، ایک چیز میں نے پک اپ کی ہے، پہلے گیئر میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں جا کے کوئی کام خراب ہوا ہے، یہ نارمل ہوتا ہے۔ غصہ جلدی آ جانا کبھی کبھی بہت زیادہ، نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ دیکھو غصہ پتا کیا ہوتا ہے، دیکھو میں اٹھ یہاں سے باہر نکل، اب آپ کیا کہو گے، ہاں کہو گے نا یہ لیکن آپ میرے سے بحث کر رہے ہو، پھر میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، پھر آپ میرے سے بحث کرو، تو ظاہری بات ہے ہاں ہی غصہ، یا میں کچھ کیا ہوں، میں مجھے غصہ نہیں آ سکتا، آپ سمجھ رہے میری بات، یہ تھاڑے والا نارمل ہے، ٹینشن نہیں۔ وائف ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ اللہ خیر کرے، میں نے ٹائر سے بالکل بائک، تو کہتی مجھے ایسی چیز آتی کہ کوئی بائک سے گزرا ہے، یعنی وہ وہم دیکھتی بھی ہے، وہم ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ آبویس یقین کی حالت تک وہ چیز پہنچ جائے، ایک آدھی دفعہ ہو جائے یہ وہم ہوتا ہے، اور فوری کیا کہہ رہا کرے، مجھے لگتا ہے، یہ جو لگتا ہوتا ہے نا فوراً اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ شیطان نے صرف آپ کو ڈاؤٹ دینا ہے، شک۔ ہم نے کیا کہا تھا، شک کس کی طرف سے ہے، یقین کس کی طرف سے ہے بھائی، ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یقین والی، یقیناً ایسے ہو رہا ہے، یقین ایسے، یہ شک شیطان ہوتا ہے، شک میں نہیں گھسنا، اور شک کو پانی بھی نہیں دینا۔ شک کو پانی کیسے دیتے ہیں، سوچی جانا، اگر انج ہوا تو یہ مطلب ہے پھر انج بھی ہونا ہے، اگر انج ہو یہ تو پھر پکی بات ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ پکا ہوا ہے نا، تو پکی بات میری خالہ نے کیا ہے، کیونکہ میں ابھی خالہ کے گھر سے آیا تھا، کدھر پہنچ گیا بھائی تو۔ یہ شک کو کیا کرتا ہے، پانی دے رہا، پانی نہیں دینا میرے بھائی۔ اور کیسے پتہ چلے گا یہ شک ہے، آپ نے صرف اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر تو جھوٹا ہوا اپنے اس شک میں تو جہنم میں جائے گا، اگر تو تجھے لگتا ہے میں سچا ہوں اتنا کہ اگر میں جھوٹا ہوا جہنم میں جانے کے بھی تیار ہوں، پھر یہ شک نہیں ہے۔ آئی میری سمجھ؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی میں آپ کو کہوں یہ جو تو سوچ رہا ہے کہ تیری خالہ نے کر دیا، یہ تیری پھپھی نے کر دیا، یہ لکھ کے دے، اگر تو غلط ہوا پھانسی ہے۔ آپ کہتے ہو میں لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ یقین ہے، میں مرنے کو تیار ہوں اس کے لیے، اتنا یقین ہے مجھے، ہاں یہ شک نہیں ہے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی کرتا نہیں آپ صاحب اینج تو پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں بس پھر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، پھر اعوذ باللہ پڑھ کھلی ولی کر دے، اس کے اندر نہ جاؤ۔ شیطان صرف شک پیدا کرتا ہے، اور شک کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رشتہ، کیوں؟ شک پڑ گیا۔ آپ نے کس کے اوپر ڈیل کرنا ہے، یقین کس کی طرف سے ہے، شک کس کی طرف سے ہے۔ اچھا اب آپ کا اللہ نہ کرے اس طرح کے کوئی مسائل ہو جائیں تو کیا کرنا ہے ہم نے، علاج۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا بندہ 2 نمبر ہے، جس کے پاس آپ گئے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی، آپ گھستے جاؤ اور وہ آپ کو آپ کی انفارمیشن دینے لگ جائے، تیرے جیب چو روپیے نے، تو پروین دا منڈا ہے، ہاں جی تو گرین ٹاؤن سے آیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، صرف آپ کو اپنا بہترین کسٹمر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی انفارمیشن دینا شروع کر دے، بندہ 2 نمبر ہے۔ کیوں؟ کیسے انفارمیشن لیتا ہے ہمیں پتہ ہے، اب ہمارا قرین ہے تو ان کا بھی
قارین ہے، اگر ان کے پاس جن ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کیا ہے، تو ظاہر بات ہے میرا قارین میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ان کے سامنے میں پیسے پائے صرف یہ جیب چ، تو یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. یعنی کہ ایمان والا کیا ہنس دیتا ہے میرے قارین نو پچھنڈیا ہے. ایمان والا ڈبراتا نہیں ہے. جو بالکل جڈ اجاڑ اور جاہل آدمی ہوتا ہے نا، بے تیری بابا جی دے پیر لبو یار، وہ اس نے یہ کیسے بتا دیا. تو بابا جی نے پوچھو بابا جی توحید کیا ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں. کلمہ کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں. قرآن کے اندر کرامتہ کرن ڈیا ہے ہو. اب میرے بات سمجھ رہے ہیں، یہ آبویس چیز ہے. جو آپ کو پوچھے بنا، آپ کی انویسٹیگیشن کیے بنا آپ کو انفارمیشن دینے لگ جائے کہ تو انجو ہے، تیرا انجو ہے، فلاں انجو ہے، یہ عامل لوگ ایسے کوئی نہیں کام کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ بھی یہ ہوا ہے، بس وہ فوراً علاج کرنے لگ جاتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی آپ کو اصول بتاتے ہیں خلی ولی. یہ ان چیزوں میں گھسنا، ان چیزوں میں نہ گھسا کریں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بولو. ہاں ہاں جی. اچھا وہ ہمارے آفس میں ڈرائیور تھا، تو وہ اسی طرح نا مطلب آپ ایسے کوئی چیز چھپا لیں تو اس کو سائڈ پہ رکھیں، وہ بتا دے گا ادھر ہے کہ ادھر ہے. یا آپ نے کیا سوچا کوئی اس طرح وہی قرین والا معاملہ؟ نہیں، یہ قرین نہیں ہے، یہ قرین نہیں. اس کے بارے میں نا بڑی پیاری پیاری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ انسان اتنے ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں، اتنے شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ انہوں نے کس مٹھی میں رکھا ہے. آپ کے آنکھوں کی پلک، یہ پلک ہلی، اگر یہ آپ نے کہا نا بتا میری کس مٹھی میں، کچھ نہ کچھ آپ کا ہلتا ہے. وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ہاں وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، یہ اگر ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے تو یہ ہوتا ہے. اتنے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں وہ. سائیکالوجی بھی اس میں میں نے بتایا نا مین چیز 80% سائیکالوجی ہوتی ہے. جادو جودو یار جن ویلے نہیں ہیں یار، بالکل جیسے آپ کی میرے بھائی ٹینشنیں ویسے ان کی ٹینشنیں ہیں، جیسے آپ کے مسئلے ہیں ویسے ان کے مسئلے ہیں. جنت جہنم کے فیصلے ہمارے ہیں تو ان کے بھی ہیں. انہوں نے بھی جہاد کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، ہم نے بھی جہاد بھی نفس کرنا ہے تو اللہ تک پہنچنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں آبویس چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو. تو پہلی نشانی کیا ہے؟ بندہ 2 نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ اور جتنے بھی یہ جعلی بابے ہیں یہ سارے یہی کرتے ہیں جو بھی، اور خصوصاً عورتیں ظاہری بات ہے ان کے جال میں پھنستی ہیں صرف اس لیے کہ بابے نو کیویں پتہ ہے. ظاہری بات ہے پہنچے ہے نا تبھی تو ایسا ہوا ہے، کیونکہ اب بیچاری وہ جاہل ہوتی ہے، اس کو دین قرآن سنت کا کوئی علم ہوتا نہیں ہے. اگر اب دیکھیں نا آپ کو ہے نا، اب آپ فوراً کیا کرو گے؟ کتنی آسان ہے. علم اتنی پاور ہوتی ہے، علم نالج پاور ہوتی ہے. تو پہلی نشانی. دوسری، وہ آپ کو عجیب عجیب حرکتیں کرنے کو کہے گا. ہاں جی، جنگلی ساپ دا جڑا نا زہر لے کے آؤ، گلہری کے بال لے کے آؤ، بکرے کی سیری لے کے آؤ، فلاں کا خون لے کے آؤ، گوشت لے کے آنا ہے، گوشت وہ پٹھ لے کے آنا ہے اور وہ تکون شکل میں لے کے آنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی آپ سے کیا کرے گا؟ ڈیمانڈز کرے گا. یہی کام کرو. سوٹ لے کے آنا ہے لیکن سوٹ کے چاروں کونے جو ہے نا وہ آپ نے کتر کے لے کے آنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی کہ عجیب و غریب آپ سے کیا آپ کے ہیں یہ کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سیشن میں، یہ شیطان اصل میں کیا کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو ساری بات اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہے لیکن وہ ذلیل کرتا ہے انسان کو. اتنا کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے. یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ جب وہ ذلیل ہوتا ہے نا، شیطان کو چس آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اصل میں سارے کے سارا نظام ختم ہے. ہمارا تو سب کچھ سر سام چیز چل رہا تھا. جب سے انسان آیا ہے تو انسان کو ذلیل کرنے میں اس کو چس آتی ہے، مزہ آتا ہے. اس لیے اس کی طرف سے ہوتا ہے پہلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ساری چیزیں گنواتا ہے. یہ جو ڈیمانڈ جس طرح کرنے لگ جائے، اس طرح کوئی قرآن و سنت میں ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے. یہ بکواس ہوتی ہے. اور صرف شیطان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ مطمئن. جب وہ راضی ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں خوش ہو گیا چل کھڑا ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا وہ کروا دیتے ہیں. تو پہلی نشانی کیا ہے میرے بھائی؟ وہ آپ کو غیب کی انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہے جو غیب ہوتا نہیں ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے وہ غیب ہے لیکن غیب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری، عجیب و غریب کیا کرتا ہے؟ تیسری، وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ وہ بولو. ماں کا نام پوچھ، آپ کی امی کا نام. بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں، بیماری میری ہے، ٹینشن میری، ماں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے نام سے جان بوجھ کے الٹ کرتا ہے، ماں کے نام سے پکارنے کی کوشش کرتا ہے. باپ کی طرف نسبت نہیں کرتا. کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ ماں کی طرف نسبت کرتا ہے. ابو داؤد کی حدیث، صحیح حدیث ہے یہ. میں ابھی تک یہ سنتا آیا ہوں، میں نے بھی یہ سنا کہ ماں کے نام سے روزے کے اندر پکارا جائے گا. نہیں، باپ کے نام سے. ابو داؤد کی حدیث ہے.
باپ کے نام سے. صحیح حدیث ہے. اچھا وہ دونوں نام پوچھ رہے تھے, ماں کا بھی بات کر رہے ہیں, نہیں بتانا, ماں کا نہیں بتانا, کبھی بھی نہیں بتانا. نہیں بتانا. اچھا جو پوچھ رہا ہے وہ نام بتانا ہی نہیں ہے بھائی, یہ چکر ہی نہیں ہے, کھلی ولی کراؤ اس چیز کو. میں کہہ رہا ہوں خصوصاً ایک ایکسکلوسیو چیز ہو جاتی ہے, پکی بات ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, 2 نمبر, یہ جنوں کے ذریعے کام کروانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سمجھیں, کیونکہ ہم علاج کی طرف آئیں گے نا بعد میں, یہ جنوں کی طرف. یعنی کہ تیسری چیز کیا کرتا ہے, وہ آپ کی ماں کا نام پوچھنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کا ایڈریس جاننے کی کوشش کرتا ہے, چیزیں جان. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جیسے آج کل کی ڈاکٹری ہو گئی ہے نا, وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے علاج اس انداز سے کرتے ہیں, انہیں 2 ہفتے بعد پھر, کیونکہ وہ سرکل چلتا رہتا ہے. ہم نے دیکھے کچھ مریض یعنی کہ 3-4 سال 8 سال 10 سال ہو گئے کہ ڈاکٹر کے کیا ہو گیا, وہ پرماننٹ پیشنٹس ہیں, پرماننٹ, بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا یار. اسی طرح یہ بابے بھی ہوتے ہیں, یہ ایڈریس ڈوس کر کے سارا بایو ڈاٹا نکلوا کے تاڑے تو انہوں نے فٹ کرا دینا. تو اب جب مرضی وہ ٹھیک کر دیتا ہے, جب مرضی بابے کے پاس جاتے ہیں تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. بابے سے جب دور ہو جاتے تو معاملہ, بابا پوچھتا ہے کتنی دیر ہو گئی تو انہوں میرے تو حاضری دیتے ہیں, 3 مہینے تو ہو گئے, دیکھو نا کام پہ آ گیا. کیونکہ 3-4 مہینے بعد وہ کوئی نہ کوئی جن کیا کرتا ہے یا ان کا معاملہ کیا کرتا ہے, وہ خراب کرتا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, بابے کے پاس چلے جاتے. کبھی ان کو علم نہیں دے گا, ان کو نالج نہیں دے گا, یار تم یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. سچا آدمی ہمیشہ آپ کو آزاد کرتا ہے کہ تمہیں صرف اللہ کا محتاج ہونا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر آپ کو آزاد کرتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اپنا لو, تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سچا عالم آپ کو آزاد کرتا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے محتاج رہیں ہر وقت, میرے ادھر جو ہے نا در پہ پڑے رہیں, وہ یہ نہیں کوشش کرتا. وہ کیا کرتا ہے, آپ کو آزاد کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے. ہاں وہ چوتھی نشانی ہے. چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے نا, مثال ایسے کر کے ڈبہ بنائے گا, ٹھیک ہے, تویز جو ہے نا, ابل تو ہم نے لینے نہیں نا, ہم تو اس کے کیا ہے خلاف ہے بھائی, تویز لینے نہیں, لیکن وہ ڈبے شبے بناتا ہے, ٹھیک ہے. جنوں کے اندر ایک چیز ہے نمبریولوجی, جن کو کیا چکر ہے واللہ عالم, لیکن وہ نمبرز میں ڈیل کرتے ہیں. اس لیے بسم اللہ کا بھی نمبر بنایا ہوا ہے نا, تو یہ ضرور لکھا ہوتا ہے تویزوں میں, بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے, لیکن یہ لکھیں گے. اب جن نمبرز میں نمبریولوجی باقاعدہ کا علم ہے, اور قرآن کے اندر ایسی انہوں نے چیزیں نکالی ہوتی ہیں کہ سورہ مثال سورہ کوثر ہے تو اس کے اتنے لفظ ہیں, اتنے حروف ہیں, کاف ایسے لکھنا ہے, فلاں یہ کرنا ہے. یہ نمبریولوجی کا ان کے ساتھ چکر ہوتا ہے. یہ کیا کریں گے, مثال کے طور پر ادھر کچھ نمبر لکھیں گے, ادھر کچھ نمبر, پھر ادھر اللہ لکھ دیں گے, ادھر محمد لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, الرحمن لکھ دیں گے. یہ چیزیں پتہ کرتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اسلامی ہے. اصل چیز وہ جن نے کام پایا ہوا ہے, ایسے بھی کچھ بنائیں گے, ایسے بھی کچھ بنائیں گے, ایسے بھی کچھ بنائیں گے, ایسے بھی کچھ بنائیں گے. یہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, کیونکہ اس سے صرف جن راضی ہوتا ہے. اور یہ لٹرلی کبھی کبھی یہ جو تویز کہتے ہیں نا, کدی لانا, کچھ بھی ہو جائے اس کو اتارنا, کیونکہ وہ جو اس نے عمل کیا ہے نا وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے, تو یہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ بندھ جاتا ہے. اور جب بندہ بندھ جاتا ہے یہ تو بابے کے ساتھ بندھ جاتا ہے اصل میں. اس لیے وہ کہتے ہیں نہ اس کو کھولنا ہے, نہ اس کو اتارنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس لیے لٹرلی ایک بندے کو بواسیر ہوئی تھی, بواسیر کی اس کو بیماری تھی بیچارے کو, تو اس کو انہوں نے یہ تویز دیا, لیکن جب اس کو تھوڑی ہدایت شاید ملی, اس نے کہا میں کھول لوں دے کے. اب وہ تعویذ لٹرلی اس نے کیا کرنا ہے, اپنی اس پرائیویٹ جگہ کے اوپر مارنا ہے. اور وہ تعویذ کیا تھا, جب اس نے اوپن کیا اس میں قرآن لکھا ہوا ہے. جب اس کو اللہ نے ہدایت دی نا, انہوں نے کہا یہ کھولنا جیسے کی ہے, ایک تو انہوں نے بند اس انداز سے, وہ کھولنا ہی عذاب ہوتا ہے, اتنے مشکل سے تو وہ بند ہوا ہوتا ہے. جب کھولا ہے لٹرلی قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی, اور کس طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے کیا ہو جاتا ہے, جن تھوڑا راضی ہوتا ہے. بھائی شیاطین راضی ہوتے ہیں, راضی ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کیا کر دیتے ہیں, آپ کا کام کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جو استغفر اللہ جو کرامت ہوگی کوئی بہت بڑی جس کی وجہ سے تو ٹھیک ہو گیا. یہ سب گند ہو رہا ہے میرے بھائی آپ کے ساتھ. اس لیے ایسی چیزوں کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو آپ نے جب اللہ معاف کرے آپ کو کوئی ایسی چیز ملے تو بھائی آپ صبح شام کے پہلے اذکار کریں, آیت الکرسی پڑھیں, سورہ الفاتحہ پڑھیں, ٹھیک ہے, خصوصاً آخری والی 2 کل جو ہوتی ہیں ان کو پڑھیں 3 بار, پھر اپنے اوپر دم کریں, پھر کھولنا ہے اس کو. نہیں الٹ ہو جاتا ہے, ریورس ہو جاتا ہے, آپ کے اوپر کام پڑ سکتا ہے. ایسے ہی نہیں ہاں میرا ایمان ہے جلا دیا, تاٹے تے کام پائے گا, پھر تھی کہنا ساتھ اسی تین کہہ رہے سے. پورے اذکار کرنے, اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے, اور جیسے جیسے کھولتے جانا ہے اس کو ویسے ویسے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کا نام, ذکر, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے جانا ہے, پھر اس کو جلا دینا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟
یہ چیزیں میرے بھائی بہت خطرناک ہیں, بہت ہی خطرناک. مطلب جیو نیوز کی رپورٹ ہے بھائی, کسی مولوی کی نہیں, 1 لاکھ جعلی پیر ہے پاکستان میں, 1 لاکھ سے زائد جعلی بابے, یہ پیر, یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. اور آپ بتاؤ یہ بابے ایک سارے کرامت والے ہیں, ملک کتے جا رہے تھلے جا رہے ہیں یار, مطلب کوئی مجال ہے کوئی دن ساڈا سونا لنگ جائے, کرامتیں بابے ودی جا رہے ہیں تو کم سارا تھلے ہوئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ 4 نشانیاں ہیں. بندہ کیا ہے؟ ایک اور میں نے سنا ہوا ہے کہ یہ سے رشتہ داروں میں سے کہ میں دیکھا بھی ہوا ہے کہ انہیں پرانی آیتیں لکھی ہوئی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتلوں میں ڈال کے آپ نے پینی ہے جب یہ حل ہو. دیکھیں دم جو ہے نا, دم کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں جو اصل ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ثابت ہوتی ہے, لیکن یہ اصل کو خراب کرتے ہیں لوگ, یعنی اس میں غلو کرتے ہیں, اس کو حد سے تجاوز کرتے ہیں. اوریجنل جو چیز ہے دم, یعنی کوئی چیز پڑھنا خیر کی اور پھونکنا, اور پھونک کے کیا کرنا اپنے جسم پہ, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اور یہ کل پڑھ کے اپنے جسم پہ کیا کرتے تھے, پورا پھیرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ سوتے یہ ایسے کرتے. اسی طرح غریب بات, اگر جسم پہ دم ہو سکتا ہے تو کپڑوں پہ بھی ہو سکتا ہے, کپڑوں میں ہو سکتا ہے, بوتل میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 1 گھنٹہ لگا کے ماشاء اللہ کچھ پڑھا ہے, اتنی محنت کی ہے, تو پانی پہ پھونک دو بھائی, گھر میں ایسے چھڑکاؤ کر دو, کوئی بات نہیں, کر سکتے ہیں, سمجھ آ رہی بات کی. لیکن یہ پیپروں پہ لکھ کے یہ چیزیں کرنا, اس سے محفوظ رہنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس پیپر کے ساتھ اس نے کیا گیم ڈال لیا اللہ عالم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے بھائی. آپ دم کر لو نا, سمپل سا طریقہ ہے یار, تو دم کر لے اور خود کرنے کوشش کریں بھائی, خود کریں. میں جو مرضی کر لوں, میں آپ کی تکلیف برداشت, آپ کی تکلیف کو وہ فیلنگ نہیں دے سکتا جو آپ کو خود تکلیف ہے. اس تکلیف سے آپ کتنے مطمئن ہو کے وضو کریں گے, قبلہ رخ بیٹھیں گے, بڑے آرام سے بیٹھیں گے, مؤدب ہو کے بیٹھیں گے. کیوں کہ یار کام صحیح ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا بندہ یقین کر, میں نے کبھی کبھی ایسے بھی دم کرنے والے دیکھے, وہ ساتھ موبائل چلا رہا ہوتا ہے, پھر موبائل دیکھتے ہیں, 1 منٹ, ہاں ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے یار. مطلب ہم مرنے والے ہوئے ہیں, ہمارے گھر خراب ہو گیا, رشتے خراب ہو گئے, طلاقیں ہوں, کتنا ایزی لے رہے ہیں, کیونکہ اس کی روز کی ہے یہ, وہ بھی اک جاتا ہے. تو اسی نہ کہو یار, اسے اپنا آپ کر لو, آپ کیوں اکا رہے ہو اس کو, سمجھ رہے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ چلو کھڑے ہو, کھڑے ہو. نہیں, مرگی کی تو پرابلم ہے نا بھائی, مرگی تو ایک پرابلم ہے نا, بیماری ہے. ہاں وہ دینا ڈسٹر کدھر ہے. ہاں ایک عورت لکڑیاں پھینکی نیچے اور کسی شیطان کے ریلیٹیو کے اوپر گر گئی, وہ مار گیا. شیطان دوسرا ریلیٹیو جو ہے نا روزانہ رات کو گلا دباتا تھا اس دن تک کہ جب تک وہ مار نہیں گیا. تو اس میں کیا وہ تو بدلہ لے رہے جتنے مرضی چلے جاؤ. لکڑیاں کیوں چھوٹیاں سی, جان نہیں چھوڑنی. تو کیوں پھینکی تھی ہے؟ تو علاج نہیں نا کیا اس نے بھائی, علاج کرنا تھا. بیٹھو نا یار, بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ایک آدھی دفعہ ہو جائے تو اور خلی ولی کراؤ, جب بار بار ہو تو پھر کیا میں نے خاص طور پہ کہا ایک چیز بار بار ہوتی ہے تبھی تو بندے کی توجہ بندے, کیونکہ 95% تو آپ بھول جاتے ہیں, آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اتنی دفعہ ہو گئی ہیں, آپ کو کراہت ہوتی ہے, صبح اٹھ کے کراہت ہوتی ہے, صبح اٹھ کے کچھ. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو اگر رات کو واقعی کوئی ایشو ہوتا ہے جن کا یا شیطان کا, الٹی کرتے ہیں, لٹرلی الٹی کرتے ہیں. اس الٹی میں کبھی خون آ جاتا ہے, کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے. بھائی کیل آتے ہیں, الٹی میں ایک بندے کیل آ گئے, تو یہ کتنی آبویس چیز ہے نا. کیل کہاں آتے ہیں یار, کیل اندر سے کہاں سے نکل آئے گا بھائی, یہ کیا بات. بندے کا کیا بالوں کا گچھا نکل آتا ہے, چیزیں نکل آتی ہیں, عجیب و غریب کا. میں نے کہا عجیب و پیرا نارمل کیا ہوتا ہے جو نارمل نہیں ہے, اس کو پیرا نارمل کہتے ہیں. اوکے, اب 3 طریقے ہیں اصل میں جس کی وجہ سے آپ جن نکالتے ہیں یا جادو کا علاج کا. 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ, 2 طریقے حرام ہیں, 1 طریقہ جائز ہے. پہلا طریقہ ہے جن کا علاج کرنا جن سے, جو کہ یہ کالے جادو والے اور یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اور پنڈت بھی کرتے ہیں, پادری بھی کرتے ہیں, یہ سارے لوگ. جن کا علاج کس سے کرنا ہے, یعنی چھوٹا جن ہے تو ان تو بڑا جن لے کے آنا, اور بڑا جن سے چھوٹا جن کیا ہو جائے, بھاگ جائے. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, جن قابو, اپنی جان میں جن کیا کرتے ہیں, اپنی جان میں جن قابو کریں. لیکن جن کو قابو کو کر سکتا وہ سارے کے سارے, پکی بات ہے, کوئی نہ کوئی توہین امیز گندے گلیز کام کروائے گا, جس کی وجہ سے وہ آئے گا اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا کہ تو میرا یہ کام کر تو میں تیرا یہ کام کر دیتا ہوں. یہ پہلا طریقہ ہے, اور یہ کیا ہے, حرام ہے.
اسلام میں یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا موکل پتہ ہے یعنی کہ ایک نیک جن بھی ہوتے ہیں, تو اس میں بڑا اختلاف ہے علماء میں, ٹھیک ہے. صحیح بات تو یہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کے سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے تو ہم یہ کام کرتے نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, بلکہ ایک شیخ ہے عالم بھی ہے, انہوں نے کہا اپنے اسٹوڈنٹس کی بات بھی کروائی جن سے, کیونکہ وہ موکل ہے. موکل کا مطلب ہوتا ہے وہ دوست جن ہے, وہ دشمن جن نہیں ہے. آپ نے بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ مسلم ہیں, عبادت گزار, تہجد گزار مسلم جن جو ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. وتعاون البر والتقوی جیسے ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کیا کرو, تعاون کرو. وہ تعاون کرتا ہے اور کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ چیز پڑی ہوئی ہے, یہ فلاں جگہ پہ ایسے ہوا ہوا ہے, فلاں جگہ پہ. بھائی اصل میں یہ دروازہ آپ جب کھولتے ہو نا تو گیم بہت خراب. کبھی کبھی وہ جن آپ کو بتا دیتا ہے تیری بیٹی یہ کر رہی ہے, تیری بیوی یہ کر رہی ہے, تیرا فلاں یہ کر رہا ہے. وہ اپنی گھر کے یعنی کہ وہ چیز رحمت کی بجائے بہت بڑی زحمت بن جاتی ہے. ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے. یہ چیز صحیح چیز کیا ہے, ایک تو حرام طریقہ ہے لیکن کچھ لوگ موکل رکھ لیتے ہیں. اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ اس کو رکھ سکتے ہیں. ہاں ایک مرضی سے ہی جن آ جائے, خود ہی آ جائے, آپ نے کیا, ہاں یہ وکری بات ہے, یہ تو ظاہری بات ہے جائز ہے. بھائی خود ہی آ کے وہ آپ کو کیا کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز کر لو, تمہارے ساتھ کو کیا ہونے والا ہے, پکی بات ہے. تمہارا وہ قمیض اٹھا کے لے گئے ہیں, تمہاری شلوار غائب ہے, اور وہ شلوار پہ اس نے جادو کر دیا, اس لیے کیا کرو. اس لیے بھائی کیا کرنا چاہیے, آپ کے ناخن جب ناخن کاٹنے ہیں ایسے ہی پھینکنے نہیں, گٹر میں بہانے ہیں. اسی طرح بال جو جڑ والے بال ہوتے ہیں, جو جڑ سے بال نکلتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, یا تو آپ جلاؤ یا آپ کیا کرو, گٹر میں ان کو بہانا چاہیے. ان کو ایسے ہی کوڑے میں نہ پھینکیں, کیونکہ وہ ایک بال سے بھی کیا ہو جاتا ہے, اس پہ جادو ہو سکتا ہے. آپ کے ناخنوں کی بنیاد پہ جادو ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے. تو پہلا طریقہ کیا ہے, جن نکالنا یا جادو کرنا جن سے, یہ کیا ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسرا طریقہ, شرک کرو. جن کے سامنے آپ کیا کریں, شرک جب کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے, اور راضی ہونے کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے. تو جیسے ہم نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام, میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کہتا ہوں کہ تم نکل جاؤ, اور وہ کہتا رہتا ہے, کیا یہ شرک ہے نا. بھئی اللہ کے نام سے جو ہوتا ہے کس کے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اللہ والی صفات کسی اور کو دیتے ہیں. اسی طرح جب ہندو پنڈت ہے, کالی ماتا, گنیش بھگوان, یہ کہتے رہتے ہیں, اتنا شرک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے, شیطان راضی ہو جاتا ہے اس کے شرک کی وجہ سے. کیونکہ یہ قرآن ہے کہ وہ پوری ٹل مارتا ہے کسی طریقے سے بندہ کفر کر دے. جب وہ کفر کر دیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں تیرے سے کیا ہوں, میں تیرے سے بری ذمہ ہوں, میں تیرے سے آزاد ہوں, اب تو جانے ہو تیرے رب جان. کیونکہ اصل کام کیا تھا, میں نے تیرے کفر کروانا تھا. شرک یہ بھی کیا ہے, ڈیفینیٹلی حرام. تیسرا طریقہ کیا ہے, اللہ کے قرآن سے اور کچھ فرامین سے, کچھ آیات سے, کچھ دعاؤں سے کیا کرنا, جس کو کہتے ہیں رقیہ الشریعہ. کیا کہتے ہیں, رقیہ الشریعہ. اس سے کیا کرنا, اور یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے, یہ یقیناً قرآن و سنت والا علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی دعائیں سکھائیں, کچھ نہ کچھ چیزیں سکھائیں کہ اگر شیطان کا کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ والے اعمال کرنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا, سورہ الاسراء ہے, آیہ نمبر 82, بڑی مشہور آیت ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. تو ہم نے قرآن نازل کیا جس میں تمہارے لیے کیا ہے, یعنی کہ تمہاری گمراہیوں کے لیے بھی شفا ہے, تمہاری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, تمہاری روحانی بیماریاں, جسم, ہر قسم کی بیماری کے لیے قرآن میں کیا ہے, ہاں کتنی شفا ہے, جتنا ایمان ہے. جتنا ایمان آپ کا بڑا ہوتا ہے اتنی وہ آپ کی قرآن کی تلاوت یا چیز کیا ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, اتنی زیادہ دیر محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل چھری کی طرح سمجھے نا, چھری کھڈی ہے یعنی کہ تیز نہیں ہے, تو جتنی دیر آپ چلائیں گے, لیکن تیز ہے, یہ کرنا ہے آپ نے اور کام ہو جانا. یعنی صحابہ کی جو تلواریں ہوتی تھیں اور ان کے جو ہاتھ ہوتے تھے, یعنی کہ تونڈ لاتے تھے نا, گردن اتارتے تھے, خون بھی نہیں لگتا تھا تلوار کو, اتنی سپیڈ سے گئی ہے. تیزی دیکھیں کتنی ہے. تو کسی کا ایمان اتنا تیز ہوتا ہے, اتنا شارپ ہوتا ہے, بس ایک دفعہ اس نے کہا اللہ میرے لیے وہی کافی ہے, بس ختم ہو جاتا ہے, علاج ہو گیا. بس ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میرا صرف تو ہی آسرا ہے, علاج ہو گیا. اتنا ایمان ہوتا ہے بھائی ان کا, اتنے شارپ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ. تو جتنا بڑا ایمان اتنا زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف دلیل کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علاج کرتے تھے اور انہی چیزوں سے علاج کرتے تھے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے سفر پہ تھے, تو رستے میں ایک عورت آئی اور عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ صحیح طرح سے ہوش میں نہیں آ پا رہا ہے اور یہ تکلیف کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے منہ کے اندر 3 بار بلو کیا, اس طرح سے کیا,
اور پھر کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسے تھوڑا سا ہاتھ لگا, کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن نکل جا, میں اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہوں, اے اللہ کے دشمن نکل جا, میں اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہا ہوں, اے اللہ کے دشمن نکل جا, میں اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے, کسی کا ایمان کتنا شارپ ہوتا ہے, صرف کہنے سے کیا ہو جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ اس خاتون کو دیا کہ اب آج کے بعد اس کو کوئی مسئلہ, تو مطلب مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لو, وہ جو میں نے 4 طریقے بتائے جعلی بابے والے, وہ کو کیا, پہلے اس کی اماں کا نام بتاؤ, پہلے یہ چیزیں لے کر آؤ, پہلے یہ کرو, کچھ نہیں کیا. صرف کیا کیا, اس کے منہ میں تھوکا ہے, تھوکا نہیں ہے مطلب تھو کیا ہے. وہ کیا کیا, پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دم کیا اس کے اندر, اور دم کر کیا کیا, بس اس کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگا, کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے دشمن اس کے اندر سے نکل. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, کچھ اور بھی طریقے بتائے, کہ ضروری نہیں ہے تمہارا ایمان اتنا بڑا ہو. ہاں, امام احمد بن حنبل, میں نے مثال دی تھی آپ کو, لٹرلی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنا جوتا بھیج دیتے تھے. تو میرا صرف جوتا دکھانا, کہ جوتا ہے تو پیچھے بندہ بھی آ رہا ہے, وہ صرف جوتا دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کا میں جوتا لے کے. یہ تبرک نہیں ہے, یہ برکت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل مصروف اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے بھائی میں اب ان چیزوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتا, تو آپ یہ دعا پڑھو اور کیا کرو, اس کو جوتا دکھاؤ. جوتے میں برکت نہیں ہے, یہ مطلب میں جوتا ماروں گا تجھے, نکل جائے یہاں سے, یہ والے مطلب ہے. ورنہ امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں اور وہ شیطان بھاگ جاتا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہے. دوسری ایک اور روایت, رسول اللہ, امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک پاگل لڑکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی اس کے ذریعے باتیں کچھ مسائل ہیں, عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے اور پیٹ کے درمیان میں ایسے ہاتھ رکھا اور اس طرح سے پکڑا, اور پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی پیٹھ کے اوپر تھوڑا سا کیا مارنے لگے, ہاتھ مارنے لگے زور زور سے, اور پھر یہی بات کہی, اے اللہ کے دشمن اخرج اخرج عدو اللہ اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن نکل جا, میں اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہا ہوں, اور وہ نکل جاتا ہے. اسی طرح ایک اور کو, ابو داؤد کی حدیث ہے, جادو کا مسئلہ ہوتا ہے, 3 دن تک لگاتار وہ سورۃ الفاتحہ کا اس پہ کیا کرتے ہیں, دم کرتے رہتے ہیں, اور اس یہاں تک کہ وہ الحمدللہ اس چیز سے, یہ صحیح حدیث, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین دم, اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں, وہ فاتحہ ہے. اور الحمدللہ دیکھیں اللہ نے کتنا آسان رکھا ہوا نا معاملہ, فاتحہ سب کو آتی ہوتی ہے, ہر مسلمان کو فاتحہ آتی ہوتی ہے. یعنی پوری کی پوری شریعت جب سے اللہ نے اتارنا شروع کی ہیں, ان کا خلاصہ قرآن ہے, قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. کتنی بڑی بات. یعنی جب سے اللہ مخاطب ہے انسانوں سے, اس ساری کی ساری گفتگو کا لب لباب فاتحہ ہے, اور فاتحہ کا لب لباب ایاک نعبد, کیونکہ یہ ڈیل ہے, یہ اللہ سے معاہدہ ہے, تم میری عبادت کرو تو میں تمہاری مدد, یہ ڈیل ہے اللہ اور بندے کی, تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا. عبادت صرف میری تو مدد بھی میں صرف تمہاری کروں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ جس عمل کے لیے بھی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ عطا کر دیتا. یعنی آپ نے نیت یہ کی اللہ میرا یہ کام ہو جائے, تو آپ فاتحہ پڑھ کے جب دعا کرے تو اللہ کیا کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. جس عمل کے لیے پورا یقین, کنوکشن, اور یقین کرے میں نے اتنی دفعہ یہ چیز ٹرائی کی ہے کہ جب میں گاڑی میں ہوتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں لمبے سفر ہوتے ہیں تو پانی نہ پیوں, یہ چیزیں نہ کروں, کیونکہ وہ واش روم اگر مسئلہ ہو جائے تو وہ بڑا ٹینشن ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا معاملہ فل ہو گیا, یعنی کہ اب واش روم اگر نہ آیا تو گیم خراب ہے, تو اس وقت میں یقین کرے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں, 3-4 دفعہ پڑھ کے, کم از کم 7 دفعہ 3 دفعہ جتنے بھی پڑھ کے اب دم کریں, یقین کریں ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا, فوراً آرام آ جاتا ہے. لیکن آپ نے اس طرح پڑھے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا اس کے علاوہ, میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے نہ ہوا, لیکن کنوکشن ہونی, یقین ہونا چاہیے نا آپ کو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا, یار تو کیا ہے, مطلب تو کیا ہے, پہاڑ ختم ہو جائیں تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اب ایک موبائل میں ایپ ہے, لکھے ذرا, وہ ہے, اس کا نام ہے الرقیہ الشریعہ. یہ ایپ آپ نے کیا کرنی ہے, اپنے موبائل میں رکھیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, کیمرے پہ بھی دکھا دیتے ہیں. لکھیں نا بھیا, الرقیہ الشریعہ لکھیں, الرقیہ. یہ دیکھیں یہ ایپ ہے موبائل میں, یہ ٹھیک ہے, کیا یہ والی ایپ الرقیہ الشریعہ, ٹھیک ہے, ادھر سے کر لو نا, ٹھیک ہے. یہ میں کیوں ایپ کہہ رہا ہوں, یہ جب آپ ایپ انسٹال کریں گے نا, اس کی ایک تو یہ آف لائن چل جاتی ہے, سب سے اچھی بات ہے.
اس کے اندر نا 6 منٹ کا دم ہے, آدھے گھنٹے کا دم ہے, 1 گھنٹے کا دم ہے. آپ کو ہوتا ہے 1 گھنٹے کا دم کم از کم 15-20 ہزار روپے لے لیتے ہیں بھائی, ٹائم لگنا, 1 گھنٹہ 15 پیڑ بیٹھوں میں سارا دم تیرے پہ کروں, 10,000 روپے 5,000 روپے اتنے پیسے لیتے ہیں لوگ. آدھے گھنٹے کا دم ہے تو 2,000-2,500 میں بکتا دیتے ہیں, اور 5-6 منٹ کا چھوٹا سا دم جو ایسے مسجدوں کے باہر کچھ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, آپ پلیز دم کر دیں, وہ چھوٹا, اس میں سارے ہیں. تو یا تو آپ خود پڑھ لیں, خود بھی پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے کان کو لگائیں, وہ آڈیو بھی ہے اور بڑی بہترین انداز میں تلاوت ہے. یعنی کہ شیخ سدیس کی, شیخ شریم کی, وہ کیا ہے, وہ صرف دم پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ دم کر رہے ہیں. تو آپ نے بس کان کو لگانا ہے, لیٹ جائیں اور کیا کریں, سنیں, بس یہ علاج ہے. اور میں نے کیا کہا ہے, کیا سنیں, کہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے, جہاں پہ آپ کو تھوڑی تکلیف زیادہ ہونے شروع ہو جائے, یعنی کہ جب یہ حصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, زیادہ ہو, بس وہ حصہ آپ کا کیا ہے, بس لب لی تسی, بس آپ نے ڈھونڈ لیا, اپنا علاج ڈھونڈ لیا آپ نے. یہ بہترین ایپ ہے, یقین کریں, میں نے جس کو بھی دی ہے وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ یہ باب ختم ہو گیا اچانک سے, کیونکہ اصل علاج یہ, سارے یہی کرتے ہیں. یعنی آپ کسی کے پاس بھی جاؤ, اس نے یہی پڑھنا ہے. ہم صرف افضل کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ, کیوں, ایمان کی وجہ سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے کا ایمان میرے سے افضل ہے, ان کا تقوی میرے سے افضل ہے, ہاں پھر ظاہری بات ہے اس کا اثر, تیرا اثر تھوڑا ہوگا, اس وجہ سے جانا ہے. یہ یقین کر کے نہیں جانا ہے کہ وہ کرے گا تو ہوگا, میں کروں گا تو کچھ بولے ہیں. وہی چھری والی بات ہے نا, آپ کی چھری اگر شارپ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو چلانی زیادہ پڑے گی, اس کی شارپ ہے تو اس کو چلانی کم پڑے گی. بس یہ فرق ہوتا ہے, اور کوئی فرق وہ بولو. اور اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ, یعنی کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو تو ایسے ہی آرام آ جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہے, جو ایمان والے ہیں ان کا تو بھائی آرام یہی ہے, جو نہیں ہے اس کو نہیں آرام آتے ہی نہیں نا, اس کو وہ تو پھر کھجل ہی ہوتا رہتا ہے بیچارہ ساری زندگی, اس کو آرام آتا ہی نہیں ہے. بڑی اہم بات میرے بھائی, آخری بات ہے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی, کوئی سوال تو نہیں؟ نیلی ہے یار, بس ادھر دکھاؤ, ہاں یہ بلو, بس میں بتا دوں رقیہ شریعہ بلو والے ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یا پلیز اپنی امی کو, اپنے ابو کو, اپنے گھر میں بس بھائی یہ ایپ کر لیں. دم ہے نا, تو یہ دم ہی ہے. یوٹیوب پہ کیوں جانا یار, وہ تو آپ کو نیٹ چلانا پڑے گا, چیزیں چلانی پڑے, آپ کی اماں کو نیٹ ہی نہیں چلانا آتا. تو یہ اتنی آسان ہے, سب کچھ ہے نا اس میں دعائیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہ بندہ دم کرتا ہے پورا, یعنی گھنٹے والا دم ہے یار. یہ نا ابھی میں انسٹال, میں آپ انسٹالنگ پہ لگا دو, تو ابھی میں یہ ختم ہوتا ہے نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. اب یہ بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں قسم سے, آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا, بس ہمارا نا یقین نہیں ہے اللہ کے دین پہ, وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کا یقین تھا. دیکھیں یہ بھی ناانصافی نہ ہو گئی کہ بدماش لوگ تو شیاطین کو بلوا کر اپنی گیم ڈال لیتے ہیں, تو ایمان والا کیا کرے گا؟ یہ تو ناانصافی ہے یار. تم تو کچھ نہ کچھ ڈارک فورسز کے ذریعے, غیبی فورسز کے ذریعے گیم ڈال لیتے ہو بھائی. ظاہری بات تنگ تو کر پا رہا ہے نا بھائی, جو بھی ہے جیسا بھی ہے بدماشی ہے, تنگ تو کر پا رہا ہے نا. وہ پتلے کے اندر کیل کول ٹھوک کے, کوئی سوئے ٹھوک کے طلاق تو کرا دی نا اس نے بھائی. وہ اس بیگم سے طلاق کرا دی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا اس کے بنا رہ سکتا, اور 1 مہینے کے اندر تم اس کو طلاق دے دیتے ہو. کروا تو دی نا اس نے, ان غیبی طاقتوں سے فائدہ تو اس کو ہوا. تو ایمان والا تو پھر بس اللہ ہی ہے بس. نہیں میرے بھائی, اگر ان کے لیے شیاطین ہے تو ایمان والوں کے لیے فرشتے ہیں. غیب میں ایک طاقت نہیں ہے, کتنی ہے وہ بولو؟ 2 ہیں, ایک نہیں ہے. شیاطین گندوں کی مدد کرتے ہیں تو فرشتے اچھوں کی مدد کرتے ہیں, نیک لوگوں کی. اس لیے میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ اکبر, قسم سے یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے. کچھ اعمال کرتے ہیں, منتر کرتے ہیں, تو کون حاضر ہوتا ہے؟ جن. ایسے ہی مومن کچھ اعمال کرتا ہے, آپ منتر نہ کہیں, وہ اچھا لفظ نہیں ہے, تو فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے. دیکھیں اب کتنے ہیں. رات کو آپ آیت الکرسی پڑھیں تو نبی نے کیا فرمایا کہ فرشتہ تمہارے گھر کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب جن آئے گا, لیکن وہاں پہ آپ نے ایک باڈی گارڈ رکھا ہوا, اب وہ مقابلہ کرتے ہیں لٹرلی آپس میں, یعنی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ فرشتہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایویں نہیں ہونا ہے, ادھر آ ذرا. وضو کر کے سوتا ہے یار, وضو والا تو حد ہے. وضو کر کے جو انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایسے کھڑا رہتا ہے آپ کے بستر پہ, اور جیسے ہی بندہ کروٹ بدلتا ہے, جیسے آپ کرو یا اللہ اس کو معاف کر دے, یہ طہارت کی نس ہو ہے, بس اس کا یہ کام ہے, اس کا کوئی کام نہیں. اور
بس اس نے یہ کہنا ہے, بس اس نے کھڑے رہنا ہے آپ کے, کیونکہ وہ جو ہے نا گارڈ آیت الکرسی وہ اور ہے, یہ جو وضو والا یہ اور ہے, بس اس نے ایسے کھڑے رہنا ہے. اور اس نے کہا کہ جیسے ہی صحیح حدیث ہے, جیسے ہی بندہ کروٹ بدلتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر, طہارت سے سویا ہے. اچھا آپ کو جو آسا رات میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نہیں وضو کر کے سونا ہے صرف, یعنی کہ وضو کر کے آپ نے انکانشیس جیسے ہی ہونا ہے, بس آپ اس معاملے میں آگے. اور جو وضو کر کے سوتا ہے, یہ جو خواب ہیں گندے گندے ان سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ فرشتہ ہے نا بھائی. اگر شیاطین آپ کے خواب میں گھس سکتے ہیں تو یہ فرشتے بھی تو گھس سکتے ہیں نا. کچھ لوگوں کو اچھے خواب آتے ہیں کہ نہیں, اور بولو آتے ہیں کہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتنے پیارے پیارے خواب آ رہے ہوتے ہیں, وہ اسمائل ہی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فرشتے ہنساتے ہیں خوابوں میں اوریجنل نہیں. فرشتے بچے دے پیر پھاڑ لو اگلے دن, سمجھ رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ بیمار کی عادت کرنے کے لیے جائیں تو کیا ہوتا ہے, 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے. کتنے؟ جب آپ بیمار کی عادت کے لیے جائیں. کس بیمار کی؟ آنٹی, امی, پھپھی بیمار ہو, نہیں کوئی بھی بیمار ہو. آپ کو لگا یار فرشتے حاصل کرنے ہیں, جو صاحب کی کریے, نال ہسپتال ٹور جا, نال ہسپتال ٹور جا, کسی بھائی کو جا کے بھائی کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, کچھ چیز چاہیے, فرشتے آ گئے. 70,000 آئے بھائی, تھوڑے بہت تو آتے نہیں. اور کب تک آتے ہیں؟ صبح سے کیے شام تک آئیں گے, شام کو گئے اور صبح تک کریں گے دعا. کیا؟ اللہ بچا اس کو. فرشتہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ مار اس کو. فرشتہ کہہ رہا ہے بچا اس کو. اس لیے ہمارا ایک لیکچر ہے, فرینڈشپ ود اینجلز, فرشتوں سے. تو وہ اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کہ یہ آپ کریں جو ہمارے نبی نے بتایا, تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آ جاتا ہے. ہاں وہ ہم نے بتایا تھا, ہم نے کہا تھا ہر بندے کے ساتھ 5 فرشتے ہیں. 2 فرشتے آپ کے ادھر ہیں, ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے فرشتہ. یہ جو آگے اور پیچھے فرشتے ہیں یہ تقدیر کو قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے لکھا ہے کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, تو اب ہونے لگے گا تو یہ فرشتے آ جاتے ہیں, بچا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے یہ فرشتے رکھے ہوئے. لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہے تھا وجنی ہے, یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ہاں, اور کیوں ہے؟ اب وہ آپ نے حاضر کرنا ہے نا, یہی تو منتر ہے نا, یہ ہمارے منتر ہیں, یہ نیک لوگوں کے منتر ہیں. یعنی یہ کام کرو تو کیا ہو جائے گا, بچ جاؤ گے. وہ فرشتے آتے ہیں, وہ آپ کی کیا کرتے ہیں. یعنی میرا آپ کو جو کانسیپٹ ہے کتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. اب یہ بندہ ڈرے گا, یہ اکیلا ڈر ہی نہیں سکتا. اوے جن, آیت الکرسی پڑھی تو فرشتہ بھی ہے, لا بنو. ہاں بالکل بھائی, پکڑ اس کو, اکیلا تھوڑے ہیں ہم. مطلب ہم ایسے گئے گزرے یار ایمان والے کہ صرف جن ہی ہمیں پکڑ لیں گے, اور جن فرشتوں سے کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بدر میں کیا کیا تھا, ابلیس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, تو ہاتھ چھڑا کے بھاگا کہ نہیں, اور کیا کہتا ہے, جو میں کون دیکھ رہا ہے, بھائی جبریل آ رہے ہیں نا, گھوڑا لے کے جبریل آ رہے ہیں, تو کیا کرا, بھاگ گیا. بھائی ڈرتا ہے وہ, کیوں؟ پیور گڈنس ہے بھائی. فرشتے صرف اچھائی ہیں بس, اور یہ کیا ہے, ٹوٹل برائی ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, وہ کل جال حق کو, جہاں پہ حق آتا ہے باطل, تو شیطان تو باطل ہے نا بھائی, یہ تو دڑکی لگاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے یعنی کہ یہ گندے لوگ شیاطین سے دوستی کرتے ہیں. تو ایمان والے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان رشتہ داروں سے اچھائی کرنے کی کوشش کرے, وہ آگے سے برائی کرتے ہیں لیکن یہ ڈٹا رہتا ہے, تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے, جو اس کو, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. فرشتہ مقرر کر, جو اس کو کیا کرتا ہے, انکریج کرتا ہے, موٹیویٹ. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اتنا کچھ ہے بھی پڑھ, جواز صاحب ہے میرے نال ہوتا نا میں تو گولی مار دینی سی, جواز صاحب میرے نال ہوتا نا میں تو کہتے ہیں نا لوگ یار کیسے برداشت, ایویں نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ نے صرف چوائس کرنی ہے, یار میں برداشت کروں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے, اللہ مجھے بلند کرے گا. اب جب آپ یہ ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ آئے گا, اس کی شیطان مدد کر رہا ہے تاکہ یہ توڑ دیں, فرشتہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ یہ جوڑ دیں. تو ایک توڑنے کی مدد کرتا ہے, ایک آپ نے وہ عمل کریں تو حاضر, یقین کریں آپ, ہوگا حاضر. وہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, کتنی پاورفل چیز ہے نا یہ. تو اس لیے اب نا وہ کم از کم 25-30 اعمال ہیں جس کے لیے رسول اللہ نے حدیث بنائی, یہ کرو تو فرشتے آتے ہیں, یہ کرو تو فرشتہ آتا ہے, یہ کرو تو فرشتہ آتا ہے, یہ کرو تو فرشتہ آتا ہے. مثلاً آپ کو پتہ ہے اللہ, یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں, فرشتے کچھ خاص قسم کے, کتنی پیاری حدیث ہے یار, وہ نا گشت کرتے ہیں علاقوں میں, گھوم پھر رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں, پھر ایک دم سے ان کو ایک مجلس نظر آتی ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا, وہ پھر آ جاؤ بھائی آ جاؤ, ہمیں جگہ مل گئی ہے.
ہمیں وہ لوگ مل گئے ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، پھر وہ ان لوگوں کے اندر آ کے کیا ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے۔ اب یعنی کہ ایسی مجلسیں کیا ہوتی ہیں، فرشتے اس مجلس کو پوری کی پوری کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک۔ یار اگر امیجن کرو ہم دیکھ پائیں، میں نے تو جب برزخ میں جانا ہے، اللہ ہمیں خیر والی برزخ میں رکھے، برائی والی سجین میں نہ رکھے، علیین میں رکھے، ایک سجین ہے ایک علیین ہے، علیین میں رکھے، ہو سکتا ہے ہم دیکھ پائیں نا۔ یار کیا مطلب تھوڑا سا امیجن کریں نا، جس طرح کی فلمیں آنے لگی ہیں، اینیمیشنز آنے لگی ہیں، اب تو بہت کچھ ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ یار یہ پورا آسمان تک ایسے وہ جب بھی کوئی میجیشین والا سین آتا ہے کیا ہوتی ہے، لائٹ سے گھومتی ہے اور سیدھی آسمانوں میں جاتی ہے۔ بھائی یہ کانسیپٹ انہوں نے مذہب سے لیے ہوئے سارے کے سارے۔ کتنی پاورفل چیز اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں جب نہ دین کے علم کے لیے جاتا ہے۔ کیوں بچھاتے ہیں؟ پروٹوکول ہے بھائی، جائے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے وزیر اعظم کو جائے تو جہاز سے لے کر گاڑی تک کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کے پیر بھی زمین کو نہ لگیں، تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یار ذرا امیجن کرو نا، جب بندہ آ رہا ہو اس نے پر بچھائے ہوئے ایسے اور بندہ اس کے اوپر چل کے آ رہا ہے، تو جو صحابہ تھے نا اس کو فیل کرتے تھے کہ میں اس وقت فرشتوں کے پروں پہ چل کے آ رہا ہوں۔ ہم تو فیل نہیں کرتے نا، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے بشر معاف فرمائے، کہ اوے نکلو نکلو یار، وراثت بن رہی ہے مسجد میں، وراثت بن رہی ہے رسول اللہ کی۔ تو صحابہ ادھر برکت کی نیت سے اور خیر کی نیت سے وہ بھاگے ہیں، تو مسجد گئے تو ادھر لیکچر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو سمجھا کوئی چادریں شادریں کچھ طرح کی چیز بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرے نبی کی وراثت تو علم ہے، یعنی کہ ان کا یقین دیکھا وہ کیسے یہ چیز، وہ ادھر آپ وراثت بن رہی ہے نبی کی یار، یعنی کہ وہ یقین آپ کیا لے رہے ہیں، اس کو ایڈیم لے رہے ہیں، محاورہ لے رہے ہیں۔ وہ محاورہ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ واقعی ایسی ہے بھائی، یہ اوریجنل بات ہے، واقعی وراثت ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے بھائی؟ علم ہوتا ہے، نالج۔ یہ ابھی آپ کو وراثت مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی بات تو شیاطین سے، جنوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے، جادو ٹونے سے محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رقیہ الشریعہ کے ذریعے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علاج پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔